السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تکبیر ٹی وی سے پروگرام عشق راہبر مرشد ہادی لے کر آپ کا میزبان منیر اعظم قادری حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر عالم کفر متحد ہو کر ہمارے آقا و مولا سرور دو جہاں وجہ تخلیق کون و مکان حضور نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، اور اس مقصد کے لیے تمام جدید ابلاغی وسائل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، ٹی وی، فلم، اخبارات اور رسالوں و جرائد کو بروئے کار لا رہے ہیں۔ امریکہ میں بننے والی حالیہ فلم بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور اس کے بعد فرانس کے اندر توہین آمیز مواد جو شائع کیا گیا۔ حالیہ فلم والا وار جو ہے ناظرین، اسلام دشمن قوتوں کا سب سے بڑا حملہ ہے، جس میں ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس امہات المومنین اور صحابہ کرام کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دشمنان اسلام نے حملہ کیا، غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بھرپور جواب دیا۔ ابو لہب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پہ حملہ کیا تو اللہ رب العزت نے پوری سورہ مبارکہ اتار کر اس دشمن رسول کی مذمت کی۔ عتبہ بن ابی لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر حملہ کیا تو اللہ نے اسے کتے کی موت مارا۔ شاتم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریجینالڈ کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیفر کردار تک پہنچایا۔ راجپال کے مقابلے میں غازی علم الدین شہید، پالامل سونار کے مقابلے میں غازی محمد صدیق شہید، اور یہ غازیان امت کبھی غازی احمد دین شہید، کبھی غازی محمد عبداللہ انصاری شہید، کبھی غازی عبدالقیوم شہید، کبھی غازی مرید حسین شہید، اور کبھی غازی ممتاز قادری کی صورت میں آ کر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھریرا لہراتے رہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام عشق راہبر مرشد ہادی میں ہمارا موضوع ہے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ ناظرین، اسلام میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو منفرد اور ممتاز مقام حاصل ہے۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے بحالت ایمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، آپ کی بارگاہ میں باریابی کا شرف پایا۔ یہ وہ بیدار بخت ہستیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئیں، جو ابتدائے اسلام کے کٹھن دور میں اپنا سب کچھ ایک اشارہ ابروِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے ہمیشہ بیتاب نظر آئیں، اور اسلام کے خلاف ہونے والی ریشہ دوانیوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی رہیں۔ اسی شرف کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ سعادت حاصل ہے کہ انہوں نے کائنات ہست و وجود کی معزز ترین ہستی کی اعلیٰ پیمانہ پر تعظیم و توقیر کی، آپ کی ہر بات پر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح پرور الفاظ ادا کیے، اور جب کبھی وہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے تو آپ کو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، جیسے محبت بھرے الفاظ سے یاد کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا اس امر پہ اجماع ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا، آپ کو سب و شتم کرنے والا، آپ کو برا بھلا کہنے والا، آپ کو تکلیف پہنچانے والا، آپ کے سامنے آواز بلند کرنے والا، آپ کی عزت و شان میں کمی کرنے کی کوشش کرنے والا، آپ کی ختم نبوت اور رسالت پر ایمان نہ رکھنے والا، اور آپ کے عطا کردہ احکامات کا انکار کرنے والا مرتد ہے، وہ دار اسلام سے خارج اور گستاخ ہونے کی وجہ سے سزائے قتل کا مستحق ہے۔ ناظرین، دشمنان اسلام نے گستاخی کی، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، احتجاج ہو رہا ہے، کر رہے ہیں، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ مذموم حرکت کرنے والے اس پر
اپنے اس مذموم حرکت پر جو ہے وہ شکست تسلیم نہیں کر لیتے۔ لیکن ناظرین، ان حالات کے اندر، ان حالات میں ملی غیرت اور دینی حمیت ہر مسلمان کلمہ گو سے سوال کرتی ہے، کیا آپ نے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا حصہ ڈال دیا ہے؟ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کا فرض ہے۔ کیا آپ اپنا یہ فرض پورا کر رہے ہیں؟ سوچئے، غور و فکر کیجئے اور اپنے آپ سے سوال کیجئے۔ اگر آپ ارباب اختیار و اقتدار ہیں تو اپنے اندر یہ احساس پیدا کیجئے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرمت کے تحفظ کے حوالہ سے پہلا سوال آپ سے ہی کرے گا۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو اس سوال کے جواب کے لیے تیار کیجئے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کا نور عطا کیا ہے تو اپنے مطالعہ کا رخ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کی طرف موڑیے۔ اگر خالق کائنات نے آپ کو لکھنے کی صلاحیت ودیت فرمائی ہے تو اپنے افکار و حروف کی حرمت کو حرمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار کیجئے۔ اگر آپ تعلیم و تعلم کے شعبہ سے وابستہ ہیں تو اپنے طلبہ کے دلوں میں حب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قندیل فروزہ کرنے کے لیے انہیں تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس دیجئے۔ اگر آپ واعظ ہیں تو اپنے بیان و آہنگ کو تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کیجئے۔ اگر آپ میڈیا سے منسلک ہیں تو اپنی ابلاغی صلاحیتوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے تحفظ کے لیے بروئے کار لائیے۔ اگر آپ اہل ثروت ہیں تو اپنا مال تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خرچ کیجئے۔ اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے خرچ کی ہوئی ایک ایک پائی آپ کے لیے قبر کا نور اور آخرت کا توشہ بنے گی۔ اگر آپ ایک خاتون خانہ ہیں تو اپنی اولاد کی تربیت اس نہج پر کریں کہ وہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے جذبہ سے سرشار ہو کر پروان چڑھے، پرورش پائے۔ ناظرین، آج کا موضوع ہمارا تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام۔ اس پر گفتگو فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مستقل مہمان حضرت علامہ مفتی خان محمد قادری صاحب۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے علامہ صاحب، آج کا موضوع جو اس وقت حالات ہیں پوری دنیا کے اندر اور دشمنان اسلام جس طرح آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، ان حالات کے اندر جو موضوع آج ہم نے منتخب کیا ہے، اس موضوع کی روشنی میں، اور جیسا کہ تاریخ بھی گواہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں ان کو آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت تھی وہ اس کے اندر اتنی شدت سی، یعنی روایات میں آتا ہے کہ حضور وضو فرماتے، آپ حضور کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، آپ کے منہ مبارک آپس میں بانٹ لیتے، اور ایسے ایسے آپ کی زبان مبارک سے کوئی بات نکلتی تو اس کی تعمیل کے لیے ایک صحابی نہیں کئی دوڑ پڑتے۔ تو ان صحابہ کرام کی زندگیوں کی روشنی میں آج کے موضوع پر آپ ہمارے ناظرین کو گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین علی سید المرسلین و سید العالمین خاتم النبیین رحمت للعالمین
وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ زندگی اتنی غنیمت تو نہیں جس کے لیے زندگی اتنی غنیمت تو نہیں جس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لیں نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکوٰۃ اچھی مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی قدر، ان موجودہ رواں حالات کے پیش نظر آج کی مقدس رات، آج کی شام بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے نام آپ کا میرا پوری امت کا بارگاہ رسالت میں بے حد بے شمار بے حساب درود اور سلام۔ برادران اسلام، عنوان گفتگو کے ناموس رسالت، عظمت رسالت اور جادہ صحابہ کرام، قرآن مجید فرقان حمید 5واں سپارہ، اللہ کا پاک کلام، اور قرآن مجید کی آیت کا رنگ اور آہنگ دیکھیے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اس آیت کا پس منظر، شان نزول سنیں اور پھر سوچیں کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام سے کتنی محبت کیا کرتے تھے اور حضور کی عزت و ناموس ان کے نزدیک کتنی مقدس اور پاک تھی۔ فلا وربک لا یؤمنون، یہ وہ مبارک آیا ہے
تفاسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رسول پاک کی محبت میں خود رفتہ بھی تھے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و ناموس کے لیے وہ ایک ننگی شمشیر خارہ شگاف تھے۔ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تھا، دو آدمیوں کے درمیان پانی کے معاملے پہ جھگڑا ہوا اور دونوں آدمی اپنا جھگڑا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچے۔ ایک یہودی تھا، دوسرا مسلمان نما منافق تھا، کلمہ پڑھتا تھا، رسول اللہ کی غلامی کا دم تو بھرتا تھا، لیکن یہ سارے کا سارا عمل اس کا نمائشی تھا، محض زبان سے وہ مسلمان تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ قضیہ پیش ہوا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیکر عدل و انصاف تھے۔ سبحان اور اللہ پاک کا کلام کہ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، یہ اس پاک کلام کی آیت ہے کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ اکسائے کہ تم انصاف نہ کرو۔ جو ذات یہ کلام لائی وہ اس کے خلاف کیسے چل سکتی تھی؟ سرکار نے جس کا حق تھا یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا، لیکن منافق کیونکہ صرف محض زبان سے مانتا تھا، اور یہ زبانی دعوے جن کی دل تصدیق نہ کرے یہ جھوٹے ہوا کرتے ہیں، ان میں جان نہیں ہوتی۔ اسی لیے علم و فن کے شہنشاہ رسول اللہ کے در کے سچے گدا، انہوں نے اسی بات کو اپنے ایک شعر میں کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ امتی وہ ہے کہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، امتی وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، اور تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ اس کا مفہوم واضح ہے کہ مومن وہ ہے جو دل سے حضور کے اوپر قربان ہو جائے، اور یہ منافق حضور کی تعظیم تو کرتا ہے لیکن مرے ہوئے دل سے۔ اب پھر اس کو کہیے کہ امتی وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، سبحان اللہ، اور تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ سبحان اللہ، سبحان تعظیم زبان سے بھی ہو، دل سے بھی ہو، زبان اور دل کا رشتہ ایک ہوتا ہے تب جا کے آدمی نیک ہوتا ہے۔ واہ کیا بات۔ اب اس منافق جس کے اندر کچھ اور تھا، زبان پہ کچھ اور تھا، اب اس نے حضور کا فیصلہ سن تو لیا لیکن ماتھے پہ تیوری چڑھائی، اور اس یہودی کو کہا کہ فیصلہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کی تصدیق توثیق میں حضرت عمر سے کروانا چاہتا ہوں۔ اب اس کے دل میں آئی کہ حضرت عمر سخت بہت ہیں، میں حوالے دوں گا، یہ یہودی ہے، میں مسلمان ہوں، اپنے کلمے کی اسلام کی دہائی ڈالوں گا، فیصلہ بدل جائے گا۔ اب وہ اس یہودی کو لے کر جناب سیدنا فاروق اعظم کی خدمت میں آیا۔ اب اس نے سارے کی ساری کہانی بنا جوڑ سنوار کے سنائی کہ یہ یہودی ہے، میں مسلمان ہوں، یہ کلمہ نہیں پڑھتا، میں پڑھتا ہوں۔ اپنا وہ جو نمائشی اسلام تھا اس کو خوب سنوار کے حضرت عمر کو بتایا۔ یہودی چپ کر کے سنتا رہا، اسے پتا تھا کہ صحابہ کرام حضور کے ایک ایک لفظ کے اوپر جان دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جب یہودی ساری اس کی بات سن چکا، اس نے حضرت سیدنا فاروق اعظم کو مخاطب کر کے کہا کہ عمر، اس کی ساری بات اپنی جگہ پر، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ یہ فیصلہ رسول اللہ فرما چکے ہیں، کر چکے ہیں، اور آپ نے فیصلہ میرے حق میں کیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا
جناب فاروق اعظم کا رنگ بدلا اور آپ نے وہیں آگے نہ بحث نہ تمہیس نہ گفت نہ شنید، آپ نے فرمایا تم یہیں ٹھہرو، میں اندر جا کے واپس آتا ہوں اور فیصلہ سناتا ہوں۔ سبحان۔ حضرت فاروق اعظم دہکتے ہوئے انگارے کی طرح گئے اور جا کے لٹکتی ہوئی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیا، واپس آئے تلوار بے نیام کر کے اس کو اس طرح پوری قوت کے ساتھ لہرایا، اور دیکھنے والے سمجھے کہ اس یہودی کی گردن پہ حضرت عمر کی تلوار ہوگی، اس کی گردن کے پار ہوگی کیونکہ یہ یہودی ہے، لیکن انصاف انصاف ہے، عدل عدل ہے۔ جو رسول اللہ نے سبق پڑھایا ہے وہ حضرت فاروق اعظم کی نس نس کے اندر، آپ کی رگ رگ میں سمایا۔ آپ نے تلوار کو بے نیام فرمایا اور تلوار خدا کی بجلی بن کے جو گری، یہودی کی گردن پہ نہیں، اس منافق کی گردن پہ پڑی، اور سر تن سے جدا کر کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ جملے فرمایا جس کو رسول اللہ کے فیصلے سے انکار ہے اس کے لیے عمر کی یہ تلوار ہے، اور وہ میرے نبی کا پکا غدار ہے جسے نبی کے فیصلے سے انکار ہے۔ اب حضرت عمر کی تلوار اس مسلمان منافق کی گردن کو تن سے جدا کر چکی تھی۔ منافقین نے شور مچایا، گلی گلی میں ڈھنڈورا پیٹا کہ اب تو مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کی گردن پہ چل رہی ہیں، اب تو نبی کے صحابہ اہل ایمان کی گردنیں کاٹنے پہ تل گئے ہیں۔ یکا یک مقدمہ حضور کی خدمت میں آیا، عدالت رسالت میں آیا، سرکار نے حضرت عمر کو بلایا، حضرت عمر سامنے کھڑے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں عمر تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے، ایک کلمہ گو کو قتل کیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم ادب سے حیا سے سر جھکا ہوا ہے، پلکیں بارے حیا سے جھکی ہیں، سر جھکا ہوا ہے، سراپا ادب و احترام بن کے کھڑے ہیں۔ جب رسول اللہ نے فرمایا عمر اپنی صفائی میں جو کہہ سکتے ہو کہو، چپ نہ رہو، حضرت فاروق اعظم لرزتا بدن، کانپتا بدن، حضرت سیدنا فاروق اعظم کے ہونٹ ہلے، زبان حرکت میں آئی، اور آپ نے بیان حضور کی عدالت میں پیش کیا، عرض کیا یا رسول اللہ میں کسی مومن کا قاتل نہیں، میں کسی کلمہ گو کا قاتل نہیں، میں کسی مسلمان کا قاتل نہیں، میری یہ تلوار ہے اس کی گردن پہ گرتی ہے جو آپ کا غدار ہے، اس کے لیے عمر کی بس تلوار اور تلوار ہے۔ فرمایا عمر تو نے ایک مومن مسلمان کو قتل کیا، عرض کیا میرے کریم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سبحان۔ یا رسول اللہ مجھے آپ کے رب کی قسم، اب ذرا الفاظ اور آہنگ اور رنگ دیکھیے، بیان عدالت رسول میں حضرت عمر کا بیان، اس بیان پہ ہم قربان۔ فرمایا فلا وربک یا رسول اللہ مجھے آپ کے رب کی قسم، مجھے تیرے رب کی قسم۔ ذرا لفظ دیکھیں کیا خوبصورت لفظ ہیں، محبت کے خمیر میں گندھے ہوئے لفظ ہیں۔ حضرت عمر چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ مجھے رب کی قسم، یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم بھی کھائی حضرت عمر نے تو حضور کے حوالے سے کھائی ہے، یعنی حضور کے واسطے وسیلے سے کھائی ہے۔ اشارہ یہ دیا ہے کہ لوگوں ہم اس خدا سے پیار کرتے ہیں جو خدا محمد عربی کا خدا ہے۔ سبحان۔ کہہ سکتے تھے کہ مجھے رب کعبہ کی قسم،
کہہ سکتے تھے مجھے مخلوق کے خالق کی قسم، کہہ سکتے تھے مجھے آسمان کے خالق کی قسم، لیکن لفظ کیا ہے؟ فلا وربک، میرے حضور مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے اس رب کی قسم جو آپ کا رب ہے۔ سبحان۔ دوہری محبت، دوہرا اشارہ، کتنا حسین ہے نظارہ۔ یا رسول اللہ مجھے تیرے رب کی قسم، کیا کہا؟ لا یؤمنون، کوئی شخص عمر کے نزدیک اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ لا یؤمنون، کب تک؟ حتی یحکموک، جو اپنے آپ کو تیری ولایت میں نہ جانے، جو آپ کو اپنا حاکم نہ مانے، جو آپ کو آپ کی حکومت اپنے تن بدن پہ نہ مانے، جو آپ اپنے دماغ پر، اپنے دل پر، اپنے ظاہر پر، اپنے باطن پر آپ کو حاکم نہ مانے۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ہر معاملے میں، ہر جھگڑے میں، ہر تنازع میں۔ یا رسول اللہ جو آپ کو حاکم نہیں مانتا، عمر اس کلمہ پڑھنے والے کو مومن نہیں مانتا۔ سبحان۔ کلمہ پڑھے لاکھ بار، نمازیں پڑھے 1000 بار، روزے رکھے کروڑ بار، لیکن اگر ایک مرتبہ آپ کے فیصلے کا کرے گا انکار، عمر کی بے نیام ہوگی تلوار، کیونکہ میری ڈکشنری میں سب کچھ کر کے وہ ہے پکا غدار۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ یا رسول اللہ جب تک آپ کے فیصلے کے آگے کوئی سر نہ جھکائے، وہ جس قدر نیک، اچھا، صوفی، صافی بن کے آئے، لیکن عمر کی نگاہ میں کیسے سمائے جو آپ کے آگے گردن نہ جھکائے۔ لا یؤمنون، یا رسول اللہ میں اس کو مومن نہیں مانتا، میں اسے مومن نہیں جانتا، وہ مومن ہے ہی نہیں۔ کیا کب تک؟ حتی یحکموک، جب تک آپ کو حاکم نہیں مانے گا میں اسے مومن نہیں مانتا، میں اسے مومن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور یا رسول اللہ صرف یہ نہیں ہے کہ سر جھک جائے، صرف یہ نہیں ہے کہ ہاتھ جھکے، صرف بدن جھکے، صرف تن جھکے نہیں، میرے حضور، میرے آقا، عمر کا فیصلہ یہ ہے فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، سر بھی جھکے، بدن بھی جھکے، تن بھی جھکے اور من بھی جھکے۔ سبحان۔ حضور آنکھیں بھی جھکنی چاہیے، دل بھی جھکنا چاہیے۔ جو آنکھ سے، سر سے اقرار کرے، دل سے انکار کرے گا، وہ بھی زمین کے اوپر بھار ہے، وہ بھی خدا رسول کا غدار ہے، اس کے لیے بھی پھر عمر کی تلوار ہے۔ سبحان۔ سبحان۔